अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक बीमारी जिसे थैलीसीमिया कहा जाता है, उसके बारे में। ये बहुत परेशान करती है लोगों को, अक्सर नौजवानों को भी हुआ करती है और ज़्यादातर बच्चों को होती है। ये ज़्यादातर 4 नंबर मिजाज यानी कि गुद्दी उज़लाती मिजाज में हुआ करती है, जिस्म में सफरा की ज़्यादती होती है। जिगर का जो अखराज का निज़ाम है वो बंद हो चुका होता है। गुद्दत नाकला जो होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं। गुद्दत जाज़बा अपनी तहरीक की वजह से सफरा बना बना कर जिस्म में ज़्यादा स्टोर कर रहे होते हैं। जिस चीज़ की भी जिस्म में ज़्यादती हो जाएगी तो वो फिर पहले तो जिस्म में ज़्यादती होगी, उसके बाद फिर वो मुताफ़िन होना शुरू हो जाती है। मुताफ़िन हो जाती है जैसे ताफ़ुन शुदा, फिर वो फिर ज़हर में तब्दील हो जाती है। यही जहर जो होती है किसी भी मिजाज में हो, आसाबी में हो, उजलाती में हो या फिर गुद्दी में हो, तो ये इंसान को तकलीफ़ देती है, अलामात पैदा हो जाती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है थैलेसीमिया के ऊपर है। ये मर्ज़ जिगर की खिल्त सफरा जब जहरीले असरात मुरतब करने लगे तो लाहिक होता है। जब ये खिल्त अपने असरात में तेज़ से तेज़ तर हो जाए और जहरीली कैफियत में आकर अपने तहलील करने वाले असरात से बेपनाह क़ुव्वत पैदा कर ले, तो ऐसी हालत में ये जहर जो कि तहलील के असरात जिस्म पर वारद करता है, इससे उज़लाती खलिए जो होते हैं, जिनको खून के सुर्ख खलिए भी कहा जाता है, तहलील होना शुरू हो जाते हैं। यही जो सुर्ख खलिए होते हैं ये खून की अच्छी खासी मकदार होते हैं। ये एक तरह का उज़लाती कैंसर है जो जिस्म को परवरिश के निज़ाम से महरूम कर देता है। ये जब मर्ज़ हो जाए तो फिर जिस्म की परवरिश नहीं होती। ये खलिए जो जिस्म में उज़लाती निज़ाम की परवरिश का ज़रिया होते हैं, तहलील होने से परवरिश के निज़ाम को ख़त्म कर देते हैं। आज के साइंटिफिक दौर में एलोपैथी हजरात इसका इलाज इस नामुकम्मल तरीक़े से करते हैं। ये लोग बजाय इसके कि सफरा की जहरीली कैफियत को एतदाल पर ला कर सुर्ख खलियात को तहलील होने से निजात दिलाते और सुर्ख खलियात जहरीले असरात से महफूज होकर थैलेसीमिया का सबब ना बनते और इस बीमारी का फितरी इलाज हो जाता। लेकिन इलाज की सूरत में ये गुद्दी जहर का तो कोई तदारक नहीं किया जाता, बल्कि कुछ दिन के लिए मरीज़ को आर्जी रिलीफ दे देते हैं। इसकी सूरत यूँ है कि एक सेहतमंद आदमी का खून लेकर जिसमें सुर्ख खलियात वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं, वरीद के ज़रिए मरीज़ के जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है, मरीज़ के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है खून, और इस तरह सुर्ख खलियात की ये खेप जिस्म में पहुंचकर खून के निज़ाम को कुछ दिनों के लिए दुरुस्त कर देती है। इसी तरह ये जहर जब इन खलियात पर अपनी तेज़ी से असरअंदाज होती है तो इस सेहतमंद खून के सुर्ख खलियात को भी तहलील करना शुरू कर देती है, और ये खलिए जब कम हो जाते हैं तो मरीज़ दोबारा निढाल हो जाता है। अब इसका इलाज तो ये होना चाहिए था कि जो जहर जिस्म में वाफिर मकदार में है, सफरावी जहर, उसका तदारुक किया जाता, उसको ख़त्म किया जाता। लेकिन ये उसको ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि उसके ऊपर थोड़ी सी आर्जी रिलीफ के लिए जो सेहतमंद खून होता है वो मरीज़ को, बच्चे को या जो बड़ा जो भी मरीज़ हो थैलेसीमिया का, उसको लगा दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। 15, 20, 10, 12 ऐसे हर मरीज़ का मुख्तलिफ दौरानिया होता है। मरीज़ को बचाने के लिए फिर वही सूरत है कि सेहतमंद आदमी का खून लेकर वरीद के ज़रिए मरीज़ के जिस्म में पहुंचा देते हैं और मरीज़ कुछ दिनों के लिए सेहतमंद हो जाता है। ये एक नाकाम सा सिलसिला है। अगर उसका इलाज ना किया जाए तो फिर यही सूरत हाल चलती रहेगी। उसको सेहतमंद खून लगाना पड़ेगा, कुछ दिनों बाद फिर जो उसकी मर्ज़ है वो उसके ऊपर हावी हो जाएगी तो फिर दोबारा सेहतमंद खून लगाना पड़ेगा। असूली तौर पर इसका इलाज तो ये है कि गुद्दी जो सफरावी शदीद तरीन जहर है जो कि अपनी तहलीली अमल से इन सुर्ख खलियात को तहलील कर रहा है, इस जहर को इलाज की सूरत में एतदाल पर लाकर खून को पाक साफ कर दिया जाए और इस जहर से पाक शुदा खून अपने अवामिल पूरे करने लगेगा। सेहत ज़िंदगी जो है रवा दवा हो जाएगी, मरीज़ सेहतमंद हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मरीज़ को कोई ऐसी दवा या ग़िज़ा न दी जाए जिसमें लोहे के फौलाद के मुरक्कबात हों, जैसे हीरा कसीस, कुश्ता फौलाद वगैरह इस्तेमाल न किया जाए।
یہ اس لیے کہ یہ مرکبات مریض کے جسم میں وافر مقدار میں سرخ خلیات بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سرخ خلیے جب خون کے دوران میں آتے ہیں تو مریض کے جسم میں صفراوی زہر کا تحلیلی عمل جو ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور مریض اس تیز تر تحلیلی عمل سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر علاج کرنے کے لیے سب سے پہلا جو سسٹم ہوتا ہے وہ پہلے جو چیز تنگ کر رہی ہے اس کو اخراج کرنا ہوتا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو بعد کی بات ہے، بلکہ جو چیز پہلے خراب کر رہی ہے پہلے اس کا تو اخراج کرنا ہے نا۔ آپ معدے میں غذا ایک بدبودار ہو کے پڑی ہے، اگر اس کے اوپر آپ کوئی بھی اچھی سے اچھی غذا کھا جائیں گے، اچھی سے اچھی دوائی کھا لیں گے، لیکن وہ کام نہیں کرے گی جب تک وہ دوائی دیں یا پھر غذا دیں جو اس چیز کو اخراج کر دے، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان وجوہات کو سامنے رکھ کر علاج کریں تو یہ زبردست چیز ہے۔ آپ کے سامنے یہ ایک نسخہ پڑا ہے، یہ آپ بنائیں۔ اس میں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیا کیا چیزیں ہیں۔ سونڈ ہے، خشک ادرک خشک شدہ حالت میں سونڈ ہے، اور یہ نوشادر ٹھیکری والا ہے، یہ کالی مرچ ہے۔ سونڈ 50 گرام لینی ہے آپ نے، نوشادر ٹھیکری والا 20 گرام، اور کالی مرچ یہ 10 گرام۔ ان تینوں کا اچھی طرح پاؤڈر کر لیں۔ یہ پاؤڈر جو ہوگا یہ آپ نے مریض کوئی بھی ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کو چٹانا ہے۔ ہر کھانے کے بعد پانی کے علاوہ ہی دینا ہے اس کو۔ ہر کھانے کے فوراً بعد آپ نے اس کو، اگر بچہ ہے تو آدھے چنے برابر، اگر بڑا ہے تو پھر 1.5 سے 2 چنے برابر آپ مریض کو چٹا دیں ہر کھانے کے بعد۔ اس کے علاوہ یہ جب آپ دیکھ لیں کہ یہ 10-15 دن گزر گئے ہیں، 10-15 دن مریض دینے کے بعد مریض کو پھر ایک اور میں شربت بتا رہا ہوں وہ آپ نے پلانا ہے۔ شربت کا نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں دھماسا آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، دھماسا بوٹی عام مل جاتی ہے، پنسار سے بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھرم ڈنڈی لینی ہے 1 پاؤ، اور چوب چینی، یہ سخت سی ہوتی ہے، ایک ایسے یہ سونڈ کی سمجھ لیں اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن سخت ہوتی ہے بہت زیادہ، یہ 50 گرام لینی ہے۔ دھماسا 1 پاؤ، بھرم ڈنڈی 1 پاؤ، اور چوب چینی 50 گرام۔ ان تیجوں جو چوب چینی ہوگی اس کو آپ پلاس سے یا کسی ہتھوڑی وغیرہ سے کوٹ کے اچھی طرح تمام ادویہ کو 2 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اسے نچوڑ کر 1 کلو پانی حاصل کریں، یعنی کہ اس کو نچوڑنا ہے اور اس کو آگ پہ جلانا ہے۔ جب آپ آگ پہ جلاتے جلاتے اس پانی کا 1 کلو پانی باقی رہ جائے تو اس میں آپ نے 1 کلو چینی ملا دینی ہے۔ 1 کلو چینی ملا کے اچھی طرح اس کا شربت بنائیں۔ یہ شربت آپ نے دن میں مریض کو 3 بار 1-1 چمچ ضرور پلانا ہے، یعنی کہ یہ جو کھانے کی جو خوراک شربت ہوگا یہ ہر اس مریض کو، آپ نے بچہ ہے تو کم پلائیں، آدھا چمچ پلائیں، اگر بڑا ہے تو 1 سے 1.5 چمچ پلائیں۔ یہ کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد پلائیں۔ اس شربت میں ہر خوراک کے ساتھ آپ نے آک کے پودے کی کھار بنا لیں، آک کا پودا جڑوں سمیت لیں، اس کو خشک کریں، پہلے خشک کرنے کے بعد اس کو آگ لگائیں۔ جب وہ جل کے راکھ بن جائے تو اس راکھ کو آپ پانی میں ڈبو کے رکھ دیں 24 گھنٹے کے لیے۔ اس کو پہلے تو 12 گھنٹے تک 1-2 دفعہ ہلا دیں، پھر آخری 12 گھنٹے آپ نے نہیں ہلانا، اس کو بالکل راکھ نیچے بیٹھنے دیں۔ جب دیکھیں کہ راکھ نیچے بیٹھ گئی ہے تو اوپر والا جو پانی ہے وہ نتھار لیں، راکھ والا پانی گرا دیں۔ جو اوپر والا پانی ہوگا اس کو آپ نے کسی پھر صاف برتن میں رکھ کے چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے، اس پانی کو جلانا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ پانی جلتے 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 آخر پہ آ کے لیکوڈ سا تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس وقت آپ چولہا بند کر دیں تو آہستہ وہ خود بخود خشک ہو جائے گا۔ جیسے وہ خشک ہو جائے تو اس کو آپ کھرچ لیں، وہ آپ کے پاس آک کے پودے کی کھار موجود ہے۔ یہ آپ نے ہر خوراک کے ساتھ 4 رتی کی مقدار میں، یعنی کہ 500 mg کا ایک کیپسول، وہ آپ نے اس مریض کو استعمال کروانا ہے ساتھ میں۔ یہ تھیلیسیمیا کے لیے بڑی اکثیری حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو نسخہ میں نے آپ کو سارے بتائے ہیں، 3 نسخے بتائے ہیں آپ کے سامنے، ایک یہ چٹانے کے لیے، ایک شربت کے لیے، اور ساتھ میں آگ کی جو کھار ہے آگ کے پودے کی وہ بھی آپ نے ساتھ بنانی ہے۔ یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ اپنے جو خون ہوگا وہ انشاءاللہ دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو پیدا ہوگا خوراک کھانے کے ساتھ انسان کے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے،
تو اگر یہ زہر جسم میں ہوگی تو پھر تو یہ کام نہیں کرے گا، جو سرخ خلیات ہیں ان کو ختم کرتا جائے گا۔ اب آپ نے جو علاج کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جو زہر ہے صفراوی زہر، یہ اخراج پانا شروع ہو جائے گی، یہ آہستہ 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 جسم سے اخراج پانا شروع ہو جائے گی۔ جب اس میں سے کمی آنا شروع ہو جائے گی تو پھر جو سرخ خلیات ہیں جسم کے، جو خوراک کھانے کے بعد بچ رہے ہیں، جسم میں بن رہے ہیں، تو وہ مرض کے ہاتھ چڑھنے سے بچ جائیں گے اور وہ پھر اپنی ریکوری پوری کر لیں گے، اور خون میں جو سرخ خلیات کی مقدار ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جو صفراوی زہر ہے وہ اخراج پا جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ علاج کریں، انشاءاللہ یہ تھیلیسیمیا کا مرض ختم ہو کے رہے گا، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ خون لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس میں آپ جب علاج شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا جو دورانیہ ہوگا وہ پہلے بڑھتا جائے گا، یعنی کہ آپ پہلے 15 دن کے بعد لگوا رہے تھے خون، تو پھر یہ آہستہ آہستہ 20 دن پہ چلا جائے گا، پھر جب 20 دن کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ مہینے پہ چلا جائے گا۔ اسی طرح اس کا دورانیہ بڑھتا جائے گا اور مریض کو بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اس کی صحت بھی بحال رہے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ آپ نے اس علاج میں غذائی جو پرہیز کرنا ہے وہ آپ نے گرم خشک غذائیں بالکل بند کر دینی ہے، اس کی جگہ پہ آپ نے غدی اعصابی، یعنی غدی اعصابی جو غذائیں گرم تر، اور اعصابی غدی جو تر گرم غذائیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنی ہے، ساتھ میں جو سبزیاں ہیں گاجر، مولی، شلجم، کدو، ٹنڈے، مونگرے، اس طرح کی جو پیٹھا ہے، اس طرح کی جو سبزیاں ہیں یہ آپ استعمال کریں، اور سالن کوشش کریں کہ کالی مرچ میں بنائیں، اور سالن بنا کے روٹی کم کھائیں اور سالن زیادہ کھائیں چمچ کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ اس کا علاج ہوگا انشاءاللہ، اور دودھ کی بنی ہوئی چیزیں بھی استعمال کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔